حضور پاک کون ہے؟ امام اونچا اونچا کون ہے؟ سب بولیں کون ہے؟ اس کا معنی ہے حضور پاک کے مقتدی امتی بھی ہیں اور امت کے نبی بھی ہیں، یہی ہے۔ حضور پاک نے امام بن کے اور نماز پڑھائی تھی انبیاء کو، ایسا ہی ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ کتنی بار؟ دلیل مرقات حدیث پاک کی شرح ہے، جلد نمبر 10 ہے، باب فی المعراج ہے، مشکات کی شرح ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک جاتے ہوئے نماز پڑھائی، ایک آتے ہوئے نماز پڑھائی۔ جاتے ہوئے صلاۃ استقبالی تھی، آتے ہوئے صلاۃ الوداعیہ تھا، 2 نمازیں۔ ایک جاتے ہوئے، پھر انبیاء کو بلایا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھا، پھر حضور نیچے اترے، کچھ ساتھ آئے کچھ بعد میں آئے، نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر، کچھ پہلے اترے کچھ بعد میں اترے، انبیاء جمع ہوئے، حضور پاک نے دوسری نماز الوداعی پڑھائی، اللہ حافظ کر کے یہاں سے ایک دوسرے سے دور چلے گئے، تو نمازیں 2 ہیں۔ تو دونوں جگہ حضور امام الانبیاء ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہنا کہ مولا علی قاری حنفی ہے، ہم نہیں مانتے 2 نمازیں، اسے کہ جی ٹھیک ہے تو ایک ہی مان لے، جو دلیل میں دے رہا ہوں نا وہ ایک میں بھی ہو جائے گی، تو نہ مان دو، تجھے کیسے نہ کہ تو مان، میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا، تو ایک ہی مان لے۔ اب ایک ہی پر میں تجھ سے پوچھ لیتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تھی تو رسول اقدس نے اس میں ظاہری بات ہے تلاوت فرمائی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تلاوت میں امام قرآن کریم کی سب سے پہلی تلاوت کون سی کرتا ہے؟ ہم نماز شروع کس سے کرتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے؟ حدیث سے۔ سبحانک اللہم حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، تو الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم میں ہے یا تورات میں ہے؟ سورۃ فاتحہ کہاں ہے؟ بولیے۔ تورات میں تو نہیں ہے، انجیل میں تو نہیں ہے، زبور میں تو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے وہاں ہو، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کہتے ہیں یہ چیز ہم نے اے رسول اللہ صرف آپ کو دی ہے، سبع من المثانی سورۃ فاتحہ، تو وہ صرف حضور پاک کو ملی ہے۔ تو جو حضور پاک نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں امام بن کے، پیچھے مقتدی قرآن والا نہیں ہے، تورات والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، انجیل والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، زبور والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، صحائف والا ہے، نبی ہیں یا رسول ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ اتری نہیں ہے، تو یقیناً انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ جب نہیں پڑھی تو ان کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں ہوئی تو جب یہ مقتدی نہیں بنے تو پھر حضور پاک نعوذ باللہ امام الانبیاء بھی نہیں بنتے، اور اگر آپ حضور پاک کو امام الانبیاء کہو گے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کی نماز ہو گئی ہے۔ تو جب ہو گئی ہے ان کی بغیر فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے، تو احناف پہ تیرا اعتراض کیوں ہے؟ مجھے کہتا ہے کل قیامت میں نماز کا بدلہ تو کہاں سے لے گا، تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، بابا میں وہیں سے لوں گا جہاں سے انبیاء لے لیں گے، پیچھے لائن میں بھی ٹھہر جاؤں گا۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا گزارا، تھوڑا فتوی کو گزارا، تھوڑا ہولات۔ یہ فتویٰ احناف پہ نہیں آئے گا، انبیاء پر جائے گا۔ اور اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی، تو آپ کہنا چاہ رہے ہو دوسرے لفظوں میں کہ حضور امام الانبیاء نہیں ہے۔ پھر یاد رکھ جو میرے آقا مدنی کو امام الانبیاء نہ مانے، پھر اس کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ جو حضور کو امام الانبیاء نہ مانے اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائی تجھے نہیں پتا تیرے اس بے وقوفانہ فتوے کا اثر کہاں تک جائے گا۔ تھوڑا گزارا۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے تیری نہیں ہوتی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں چھیڑا، میں نے تو کبھی تمہیں چیلنج نہیں دیے، میں نے تو کبھی تجھ سے مناظرہ بازی پھڈا بازی نہیں کی۔ تجھے کس نے کہا ہے تجھے یہ جوش چڑھے تو میرے اوپر بول اور بات امام الانبیاء تک چلی جائے؟ میرے بھائی تو جب امام الانبیاء بولے گا در پردہ انبیاء کی نماز ہونا بولے گا، جب امام الانبیاء کے پیچھے ان کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو گئی تو حنفیوں کی بھی ہو گئی۔ تینوں سنبھال کے گل کرنی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا